بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کر جائیں، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کے خوف سے، تو وہ اس پہ بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں جو پاؤں سے وہ شروع کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں سے شروع کرے، یعنی اس طرح ہو کہ دانا پاؤں پہننے میں جو ہے وہ پہلا ہو اور نکالنے میں آخری ہو۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ گری سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ سورۃ النساء امام ابو نسائی کی روایت ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتے، لہٰذا اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی جو ہے اس کا گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماں باپ کا ادب و احترام کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر جو ہے وہ چڑھے، تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پہ مارا اور فرمایا آرے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہو گیا، حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک صدیق ہو گئے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہے بعد میں انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، تو یہ حدیث ثابت بھی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرفداری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں اور تیری تعریف کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ ہر وقت آپ خیر و بھلائی کی جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، قبولیت کی گھڑی کا وقت نہیں معلوم ہوتا، تو جمعے کے دن خاص طور پہ جو ہے وہ آپ احتیاط کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے خیر و بھلائی طلب کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ چلنے کی جو ہے وہ نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ اور یہ پیدل چلنا چھوڑ دو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔
اور جو اس کا اچھا اخلاق ہے وہ نوافل پڑھنے دن رات اور روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں کیونکہ سب سے بہتر جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں. اور جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے تو انشاءاللہ شیطان کو بھی مار پڑے گی اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائیں گے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خصلت بہتر ہے. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر شناسہ اور ناشناسہ کو سلام کرنا. کوئی آپ کا واقف ہے یا نہیں ہے، آپ نے سب کو سلام ضرور کرنا ہے، یہ آپ عادت ڈال لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد جو ہے وہ اس کی کمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 سے ایک کم بنتے ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیں زبانی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت کا جو ہے ٹکٹ مل جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے 99 نام جو ہے وہ یاد کریں گے. مجھے بھی مکمل نہیں آتے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو آج میری حدیث نظر سے گزری تو انشاءاللہ میں آج ہی سے شروع کرتا ہوں اور آپ دوست بھی انشاءاللہ تو آج ہی جو ہے وہ یاد کرنا شروع کریں گے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو سنائیں گے یاد کر کے اگلی ویڈیو میں، 1-2 ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یاد ہو جائے گا تو آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ بناتے رہیں گے. اس میں آپ کی عمل کرنے سے ہم سب کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پہ چلنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. دین انتہائی سہل ہے لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے. بس اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے اور جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.